تو لیکن اگر یہ سنت طریقے پہ ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطناً پاکیزہ ترین انسان تھے، اسی طرح ظاہراً بھی آپ بہت پاکی. خاص طور پہ جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں، اس میں ایک بڑی واضح نعمت جو دنیا میں ہر آدمی ہی کو چاہیے ہوتی ہے اور کرتا ہے، وہ ہے لباس اور ہمارے کپڑے. یا گنجا رہنا زیادہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ بات بھی غلط ہے. گنجا رہنا کوئی زیادہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری معطر سنتیں اور ہماری عام زندگی اور اس زمانے میں how do you apply them. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی کپڑوں کی، زیب و زینت کی، خوشبو کی، جس میں ہر چیز میں ہی اسلام نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی نہ کوئی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے. تو اس میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا کہ بالوں کا معاملہ، جس پر جو آج فیشن کا ایک بہت بڑا جز ہے، اور عورتوں کی خاص طور پہ جو بالوں کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں وہ. تو میں بہت ساری جائز ناجائز چیزوں کو نہیں بیان کروں گا، کچھ تھوڑی سی اصول بیان کر کے میں، کیونکہ یہ ہماری سیریز سنت کی ہے تو اس میں بالوں کی سنتیں کیا ہیں. اصولی بات یہ رکھیں کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کپڑوں میں کہ ہر قسم کے کپڑے پہننا جائز ہے، ہر قسم کے بال رکھنا جائز ہے جب تک کہ اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو اصولی بات ہے. تو اگر کوئی ناجائز ہونے کی وجہ نہیں ہے تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بال صحیح نہیں ہیں یا غلط ہیں، الا یہ کہ وہ اس دلیل میں ہو کہ جو غلط بال رکھنے کے. تو بالوں کی سنت کیا ہے؟ ایک سنت تو یہ ہے کہ بال یعنی بالوں کا اکرام کرنا، یعنی بالوں کو اچھا رکھنا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہو تو اس کا اکرام کرے، یعنی پھر اچھا رکھے. پھر ایسا نہیں ہے کہ ملنگ بنا ہوا بال اڑ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، داڑھی بھی سلیقے سے نہیں ہے اور بالوں میں تیل بھی نہیں لگا ہوا اور بال خراب ہو رہے ہیں. اور بدقسمتی سے بعض لوگ اس کو دین کی علامت سمجھتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ نیک ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اس کو بس اللہ ہی کی فکر ہے، بالوں کی فکر نہیں. یہ بات غلط ہے. یہ سارا اسلام، حسن اور خوبصورتی یہ اسلام کا حصہ ہے، سنت کا حصہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کنگھی فرماتے تھے، آپ کی کنگھی کی اسپیسیفیکیشن آئی ہے کہ لکڑی کی کنگھی تھی جس کے دندانے برابر اوپر نیچے تھے، پورے برابر نہیں تھے، اور آپ پانی لگا کے اس سے کنگھی کرتے تھے، کیونکہ پانی لگا کے بالوں پہ اچھی کنگھی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ کنگھی کرنا یہ سنت ہے، اس کو ہم کرتے ہیں روز، تو اچھا کریں، سنت کے لحاظ سے کریں. اگر بالوں کو اچھے سٹائل میں رکھتے ہیں جائز حدود کے اندر، یہ بھی سنت میں آئے گا، کیونکہ آپ بالوں کو اچھا رکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمت کے طور پہ رکھ رہے ہیں. اور اس میں بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ گنجا رہنا کوئی سنت ہے یا گنجا رہنا زیادہ مسلمان ہونے کی علامت ہے. یہ بات بھی غلط ہے. گنجا رہنا کوئی زیادہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف احرام کے موقع پر، احرام سے نکلنے کے لیے آپ گنجا ہونا ثابت ہے، باقی میں گنجا نہیں ہوتے تھے. حضرت علی سے جو ایک روایت ہے وہ حضرت علی کا ایک تفرد ہے، ایک خاص سوچ ہے، اس کی خاص وجہ تھی. وَلِذَا عَادَيْتُ رَأْسِي، اس وجہ سے میں اپنے سر کا. تو یہ بات غلط ہے کہ جو آدمی زیادہ صوفی بن جاتا ہے یا سارے کہتے ہیں گنجے رہیں گے، یہ بالکل اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بال رکھنا سنت ہے، بال کاٹنا سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زلفیں تھیں، آپ نے یہاں تک بھی رکھا ہے، یہاں تک اور کندھوں تک بھی رکھا ہے، اس سے نیچے سنت کے خلاف ہے. پھر یہ غلط طریقہ ہے، جو بال بہت لمبے رکھتے ہیں بال، وہ فیشن یا کوئی اور غلط طریقہ ہے. یہاں تک رکھنا سنت ہے، وہ بھی جو سنبھال سکے، جو نہ سنبھال سکے پھر وہ جتنے کم رکھ سکتا ہے اس کو رکھے. اسی طرح بالوں میں تیل لگانا بڑی خاص سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنا تیل لگاتے تھے کہ آپ اپنے تکیے کے اوپر نا ایک کپڑا رکھتے تھے، کیونکہ آپ اندازہ فرمائیں، یعنی سبحان اللہ کتنے ڈیلیکیسی ہے اور کتنی نظافت ہے اور کتنا سلیقہ ہے. یہ پتہ نہیں کیوں مشہور ہو گیا کہ مسلمان بس سلیقہ ہے، بے ذوق ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے بڑا باذوق اور با سلیقہ انسان نہ دنیا میں کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا. ڈیلیکیٹ آپ کپڑا رکھتے تھے کہ تکیہ جو ہے وہ گیلا نہ ہو جائے، اور وہ کپڑا پورا گیلا ہو جاتا تھا، یعنی آپ اتنا تیل لگایا کرتے تھے. تو اب یہ ریسرچ آ رہی ہے کہ بھائی پہلے تو لوگ نہیں کہتے تھے جو بیوٹی پارلر سے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں کوکونٹ آئل آ رہا ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، آپ جو ہے نا زیتون کا تیل آ رہا ہے. تو ہمیں تو اللہ کے نبی نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ موسم کے حساب سے، علاقے کے حساب سے جو تیل اچھا ہو، جو دماغ کو نرش کرتا ہے، بالوں کو نرش کرتا ہے، وہ اچھا تیل بالوں پہ لگا کے رکھنا چاہیے. آپ مانگ بھی درمیانی نکالا کرتے تھے. میں
جب میری شادی ہوئی تو میں نے شروع بیگم کو بتایا کہ دیکھو بھائی تیل لگانا ہے اور تیل کا ایک کپڑا رکھنا ہے. تو اب میری بیگم جب بھی کہتی ہے نا کہ آپ کو یہ سلیقہ نہیں دیکھیں، یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو یہ کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں دیکھو میں نے آپ کو کتنے سلیقے سکھائے. مثال کے طور پہ کہتی ہوں کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تیل لگانا ہے تو ایک کپڑا رکھنا ہے. بہرحال یہ اسی طرح اگر کوئی لمبے بال نہیں سنبھال سکتا تو پھر وہ چھوٹے بالوں کو رکھے. ہاں یہاں پر وہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ کفار اور فساق کی طرح کے بال نہ رکھنا، یعنی کیونکہ ایک عمومی اصول ہے کہ جو کافروں کا خاص طریقہ ہو وہ نہ کرنا. تو بعض بال مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ گانے بجانے والے لوگ یا بدماش لوگ رکھتے ہیں، تو ویسے بال نہ رکھنا. ہمارے لڑکوں کو آج کل شوق ہے فلاں راک سٹار، فلاں پاپ سٹار، فلاں پتہ نہیں کون سا سٹار، مون چاند پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ جو گندا ہے ٹیٹو جسم پہ لگائیں، اس طرح کی چیزیں فیشن کرنے کا. تو آپ فیشن کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز کافر اور فاسقوں کا طریقہ، بدماشوں کا مشہور ہے، اس طرح کی چیز رکھنا نامناسب، مکروہ ہے. پھر کتنا منع ہے اگر وہ بہت واضح ایویڈنٹ ہے، مثلا پنکھ، جسم کے سر کے بال پورے مونڈ کے جسم میں یہاں سے سر کے اوپر بال لگا لینا، یہ تو بالکل حرام ہوگا. اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا، یہ قضا میں آتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے. یا جو کوئی مذہبی شعار ہو کسی قوم کا، اور اگر اتنا واضح نہیں ہے مشابہت تو ذرا ناپسندیدہ ہوگا، بالکل حرام نہیں ہوگا. اٹ ڈیپینڈز آن دی ڈگری ہاؤ ایویڈنٹ اٹ از کہ وہ کسی غیر مسلم یا غیر مسلموں کا یا فاسق فاجر لوگوں کا طریقہ بنتا ہے. اسی طرح ایک اور آداب میں ہے کہ بالوں پر خضاب لگانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی بالوں میں خضاب نہیں لگاتے، ہماری علامت یہ بالوں میں ہم خضاب لگاتے. تو بالوں کو رنگ کرنا، خضاب سے مراد صرف مہندی نہیں ہے، کوئی بھی رنگ ہو جو بالوں کو کوٹ نہ کرتا ہو. آج کل جتنے کلرز آ رہے ہیں نارمل برانڈز کے، مینز کا برانڈ ہے یا اور پتہ نہیں کون سے برانڈز ہیں آتے رہتے ہیں، تو وہ سارے نارمل کلر ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں. البتہ مردوں کے لیے یہ منع ہے کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو وہ اس وقت کالا رنگ نہ لگائیں. آپ نے فرمایا جو ایسے کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ عمر کیا ہے. بعضوں نے 40 سال لکھی، بعض یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے حلال و حرام جو ان کی مشہور کتاب ہے الحلال والحرام، اس میں لکھا ہے کہ یہ بہت بوڑھے آدمی کے لیے، بہت بڑا آدمی کالا نہ لگائے جب تک جوانی کے اثرات ہیں، اور جوانی ایج از جسٹ اے نمبر، تو اس وقت تک وہ کالا بال بھی لگا سکتا ہے. بہرحال بہتر ہے کہ جب اگر کسی کے کالے بال ہیں اور اس کی عمر 40-45 سے اوپر ہو گئی یا بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا ہے، اور جس میں عرف میں جس کو بڑھاپا سمجھا جاتا ہے، میں کوئی ایج مینشن اگین نہیں کر رہا کیونکہ شریعت نہیں کی تو میں کیوں کروں، تو وہ اس کو چاہیے پھر وہ براؤن یا ذرا ڈسٹنگش کلر، میڈیم براؤن یا ایسے کوئی کلر، میڈیم اورنج براؤن ایسے کوئی کلر لگائے. بالکل کالا نہ لگائے کہ بالکل وہ جوان لگے. تو یہ بھی سنت ہے کہ بالوں کو اچھا رکھ کے اس کو خضاب لگانا، چاہے داڑھی کے بال ہوں چاہے سر کے بال ہوں. یہ آج ہم نے بالوں کی سنت پوری کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہری باطنی خوبصورتیاں عطا فرمائے. دن کو اچھا گزاریے گا، اور رات سونے سے پہلے جو ہم نے سنتوں کی بات کی تھی اس کو دوبارہ سن لیجیے گا. جو سنتیں پیچھے ہو چکی ہیں نہیں سنی تو سن لیں، تاکہ یہ پوری سیریز ہے سنتوں کی، ہم اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلتے چلتے اپنی زندگی میں چھوٹی اور بڑی سنتوں کو ہم لے آئیں. اور اس سے آپ نوٹ کریں گے کہ ہماری زندگی میں کتنی عظیم برکت اور کتنی چاشنی آئے گی. اور میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ یہ اس طرح کی سیریز فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کر سنا کریں. اس سے ایک الگ اثرات اور گھر میں ایک اتحاد اللہ کے نبی کی سنت کے نام پر انشاءاللہ پیدا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سنت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.